اتنی جو فضیلت ہے اور ثواب ہے نماز جعفر طیار کو کہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اس کو کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے، تاکیدی مستحب ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ عروہ کے اندر یہ بات لکھی کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے، عامہ اور خاصہ میں یہ نماز بہت مشہور ہے۔ عامہ یعنی غیر شیعہ مسلمان، خاصہ یعنی برادران ایمان، ان میں روایت بہت مشہور ہے اس کی فضیلت کی، اور روایات متواترہ سے یہ نماز ثابت ہے۔ اس نماز کو اکسیر اعظم اور کبریت احمر بھی کہا جاتا ہے۔ سرخ گندک جو ایک زمانے بہت نایاب تھی، یعنی کسی چیز کو بہت نایاب، بہت پریشس اور یہ قرار دیا جاتا تو کبریت احمر کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز آخر کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ تعلیم کیا گیا، بہت زیادہ سفارش کی گئی۔ لیکن پہلے تو آپ ہر کام، ہر جائز کام، اس کے لیے نماز جعفر طیار ہر جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتی، عام ہو کام اس کے لیے بھی، اور پیچیدہ کوئی اور مشکل کام ہو اس کے لیے بھی۔ آیت اللہ بہجت سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت نے جواب دیا تھا کہ نماز جعفر طیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور ناغہ نہ کریں، اللہ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا کرے گا۔ تو نماز جعفر طیار اس اعتبار سے کہ ہر پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی نماز جعفر طیار ہے، اور عام کاموں کے لیے بھی ظاہر حاجت انسان کی ہوتی، بہت زیادہ نہ ہو لیکن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وسعت رزق کے لیے، کسی کو مالی پریشانی ہو، مالی تنگی ہو، اس کے لیے بھی یہ نماز ہے۔ اور شادی میں صورت کے لیے، یعنی بہت جلد اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اس رشتہ ازدواج کے اندر بن جائے تو وہ نماز جعفر طیار پڑھے۔ آیت اللہ بہجت اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ شادیوں میں سہولت اور آسانی کے لیے نماز جعفر طیار کو پڑھا جائے۔ اور خاص طور پر ایک عمل اور ایسا ہے جو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی بتایا ہے، بیچ میں ضمناً آ گیا، اس میں بھی نماز جعفر طیار کیونکہ آ رہی ہے، فرماتے ہیں 40 روز تک اگر نماز جعفر طیار پڑھی جائے اور نماز امیر المومنین پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی جائے، یعنی یہ 40 روز تک یہ اعمال ہوں، اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ جو آئے گی اس میں درمیانے شب میں اٹھ کر 14,000 مرتبہ یا علی یا علی یا علی اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو، اور 7 موسوی سادات کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں، اور اگر وہ نہ مل سکیں تو 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ مدعا حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز امیر المومنین آپ دیکھ سکتی ہیں، مفاتیح وغیرہ کے اندر آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا، اور نماز جعفر طیار کا تو بھی آگے چل کر آ ہی رہا ہے۔ تو یہ بہت مجرب ہے، اس میں 40 روز تک نماز جعفر طیار، بہت تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس مدعا کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ بہترین رشتے آتے ہیں جن لوگوں نے اس کو تجربہ کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ صادق روحانی کا، اور اس کے علاوہ ایک سورہ احزاب کا بھی عمل ہے، بیچ میں بات آ رہی ہے، تو پیغمبر نے باقاعدہ تفسیر مجموع البیان میں جو 4 جلد میں بات روایت آئی ہے کہ جو اس سورہ احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر وہ اویلیبل نہ ہو تو عام کاغذ پر بھی لکھی جا سکتی، تنگ منہ کی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں، بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں کی شادی کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو۔ باقاعدہ روایت میں یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بھی سورہ طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور رشتہ لے کر کسی کے ہاں جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا، اور وہ شادی ہو کر رہے گی۔ تو بہت یہ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں آج کل لوگوں کے اعتقادات ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کو یہ باتیں بتائی جائیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کبھی حدیثیں آتی ہیں، کبھی ہمارے پلیٹ فارم مدرسے سے ہوتی ہیں، تو بہت سے اس قسم کے افراد آج کل ان حدیثوں کا مذاق اڑانے لگے ہیں، ان کو
کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کو ضعیف ثابت کر کے لوگوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت کو جو ختم کیا جائے. تو اور یہ خالی یہ نہیں، سورہ طٰہٰ کا آپ نے آگے بھی دیکھا کسی کے اندر تفسیر برہان میں کہ صلح کرانے کی نیت سے لڑنے والوں کے پاس اگر جائے، یعنی سب کپڑے میں لپیٹ کر سورہ طٰہٰ کو لکھے اور لڑنے والوں کے پاس جائے تو وہ جھگڑا ترک کر کے صلح بھی کر لیں گے، یہ بھی آیا ہے. تو بہرحال اس انداز سے آپ دیکھیں تو سورہ طٰہٰ. اور ایک اور جو آیت اللہ سیستانی نے بھی ایک نماز ریکمینڈ کی، نماز استغاثہ حضرت زہرا. اس نماز کے اوپر بھی بہت زیادہ آج کل اعتراضات ہونے لگے ہیں، اور ایک وہابی افکار جو شیعت کے اندر کچھ جراثیم کے طور پر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں ان چیزوں کو شرک اور اس طرح کی چیزیں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ بڑے بڑے مراجع نماز استغاثہ یعنی سجدے میں جا کر اور یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی جو ہے کہ جو جملے ہیں یہ کہے جاتے ہیں، اور یہ توسل ہی کی ایک قسم ہے، نہ کہ ظاہر نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے. حضرت زہرا کے لیے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان کے نام سے منسوب ہے اور ان سے توسل اختیار کیا جاتا ہے، نہ کہ سجدہ ان کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ تاثر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی نماز بڑی مجرب ہے. تو یہ بیچ میں کیونکہ اس کا تذکرہ آیا تھا تو میں نے کہا کہ 2-4 چیزیں اور بھی ساتھ ہی اس کے تذکرہ کر دی جائے. تو نماز جعفر طیار شادی کے سلسلے میں بہت جلدی اگر ہو تو یہ نماز بہت ہی زیادہ سفارش شدہ. اسی طرح سے گناہوں کی مغفرت کے لیے انسان کتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ واقعتاً پوری زندگی گناہوں سے کیسی بھرپور نظر آ رہی. تو پیغمبر فرماتے تھے کہ اے جعفر طیار سے کہا تھا جو اس نماز کو بجا لائے تو خواہ اس کے گناہ صحرا کی ریت کے برابر ہوں، خواہ سمندر کی تہ میں جتنی ریت ہوتی ہے اس کے برابر ہوں، سب اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے. اور باقاعدہ ثواب الاعمال میں تو ہمارا 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام نے اس میں جملے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے گناہ ریگستان کی ریت کے برابر ہوں اور کفے دریا جو جھاگ ہوتا ہے دریاؤں کے اندر اس کے بھی برابر ہوں تو بھی پروردگار عالم وہ بخشا جائے گا. اور امام نے فرمایا یہ جو بخشے جانے والی بات ہے اور یہ جو اختصاص ہے اور خصوصیت ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے، یعنی یہ اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے. تو بے تحاشا اس نماز کا ثواب ہے. نامہ اعمال اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی نماز جعفر طیار پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے اسے 1000 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور 1000 مستحب عمروں کا ثواب ملتا ہے. یعنی 4 رکعت ہی کیونکہ نماز ہو تو 4000 حج اور 4000 عمرے کا ثواب. دیکھیے وہاں پر لوگ آج کل اس میں بھی لوگ آج کل بخل کرنے لگے ہیں، زیادہ ثواب والی چیز بتائی جائے تو ان کو یقین نہیں آتا، حالانکہ ان کو دیکھا جائے تو جس بارگاہ سے یہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں نہ وہاں عطا میں کوئی کمی ہے، نہ وہاں پر بخل ہے اور نہ خزانے میں کمی ہونے کا کوئی خدشہ ہے. تو وہ بے تحاشا ثواب اس نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے علاوہ حاجت براری کے لیے، حاجت کے لیے کوئی سی بھی، ہمارے چھٹے امام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے اور باقاعدہ مصباح المتحجد جو شیخ توسی کی کتاب ہے اس میں ہمارے چھٹے امام نے باقاعدہ ایک طریقہ کار اس نماز کو پڑھنے کا بتایا ہے کہ 3 دن تک روزہ رکھے، بدھ جمعرات اور جمعہ. اور بدھ جمعرات جمعہ تو روزہ رکھے گا، لیکن جو شب جمعہ آئے گی اس دوران تو 10 مسکینوں کو ایک مد یعنی 3 پاؤ غلہ، یعنی آٹا ہی چلیں، آٹا چاول وغیرہ 3 پاؤ شب جمعہ 10 مسکینوں کو دے. اور پھر جب روز جمعہ آئے تو اس میں وہ غسل کرے. اور اگر ممکن ہو تو کسی میدان میں کھلی جگہ پر، روایت میں تو خیر ریگستان کا لفظ ہے، اگر وہ ممکن نہیں ہوتا تو کھلی جگہ پہ جائے، اور نہیں اگر کوئی شخص جیسے خواتین نہیں جا سکتی تو اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ نماز جعفر طیار پڑھے. یعنی امام نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز جعفر طیار پڑھے اور پھر ایک دعا ہے یا من اظہر الجمیل، وہ آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتی ہیں، وہ اس کو پڑھے. تو اس نماز کے اس طریقے کار کو، تو اگر کوئی شخص بہت ہی سخت مشکل اور حاجت کے اندر ہے تو اس طریقے سے، یعنی کوئی حاجت واقعتاً اسے قبول کروانی ہے، بہت ہی اہم حاجت ہے، تو نماز جعفر طیار پڑھنے کے بہت سے طریقے بیان ہوئے.
ان میں ایک طریقہ مصباح المتہجد میں شیخ طوسی نے چھٹے امام سے یہ بھی نقل کیا. تو اس طریقہ کار کو روزہ رکھے, پھر شب جمعہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو غلہ پہنچائے, پھر روزے جمعہ جو ہے غسل کرے, اور اس کے بعد ممکن ہو تو باہر نکل کر ورنہ گھر میں ہی نماز جعفر تیار پڑھے. اس کے بعد ایک خاص دعا یا من نظر الجمیل, وہ کتابوں میں دیکھ سکتی ہیں آپ, وہ پڑھے, اور اس کے بعد وہ دیکھے کس طرح سے اس کی یہ حاجت قبول ہوتی. تو واقعتاً بہترین نماز ہے حاجت کے لیے. اکثیر اعظم ایک یعنی ہر جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر مرض کی دوا, وہ جو ہے نماز جعفر تیار. اور یہ بھی ہے اگلا اس کا فائدہ کہ بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے بڑی مجرب. آج کل لوگ کتنا زیادہ تنگ ہوتے ہیں, بار بار مائیں پوچھ رہی ہوتی ہیں, والدین پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اولاد نماز کے لیے قائل نہیں ہوتی ہے. اس میں خیر بہت ساری وجوہات تربیت کے حوالے سے بھی کمیاں اور خرابیاں ہیں, اور اس کے لیے الگ یہاں پر دروس بھی ہو چکے ہیں, کتابیں بھی اس کے سلسلے میں موجود ہیں. لیکن بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے کہ وہی کتاب جو بسوئے محبوب, وہ جو میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت کی زندگی میں لکھی گئی تھی, ان کے ارشادات, فرمودات اور ان کی نصیحتوں پر اور ان کی سیرت پر مبنی جو کتاب تھی, اس کتاب کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے, بہت سمجھاتے ہیں, بہت نصیحت کرتے ہیں, لیکن وہ باز نہیں آتا, نماز پڑھ کے ہی نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے لیے نماز جعفر تیار پڑھو, اور نماز جعفر تیار پڑھنے کے بعد اس کی ہدایت کی دعا کرو, اور کوشش یہ کرو اسی نماز کے آخری سجدے میں, یعنی 4 رکعتی جو نماز جعفر تیار, اس کا جو آخری سجدہ آئے گا, چوتھی رکعت کا آخری سجدہ, اس میں جا کر اپنے اس بھائی کے لیے تم دعا کرو. اردو زبان کے اندر بھی بطور دعا آپ آخری سجدے کے اندر جا کر نماز جعفر تیار کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں بھی کسی بھی بے نمازی کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی. تو کہتے تھے کہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں جا کر جاؤ اور یہ اپنی دعا مانگو, اور تباکی کرو. تباکی کے معنی ہے کہ کوشش کرو کہ چاہے کتنا ہی دل کو مشکل کیوں نہ لگے, کچھ آنسو تمہاری آنکھ سے نکل آئیں, اور جیسے ہی آنسو نکل آئیں اس وقت اس موقع پر پھر اس دعا کو کرو کہ جو بھی تمہارا مقصد اور مدعا ہے, پھر دیکھو کیسی تمہاری وہ دعا قبول ہوتی. تو بے نمازی کے لیے بہت کہتے تھے. بلند مقامات کے حصول کے اعتبار سے بھی یہ نماز جو ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف دنیاوی حاجات اور اس کے لیے انسان اپنے آخرت میں بلند مقامات کا حصول چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے مقامات کو حاصل کروں. کتنے افراد دیکھیے ایسے ہیں, اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے, کربلائی کاظم ساروقی. اور 2 سال پہلے ایران میں ان کے اوپر ایک فلم بھی بننا شروع ہوئی تھی, مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد, لیکن شاید کوئی چھوٹا موٹا کلپ تو بن چکا ہے. کربلائی کاظم ساروقی یہ اس صدی کا معجزہ کہے جاتے ہیں. یہ بالکل ایک ان پڑھ شخص ہے. اس پہ ان کے حالات پر تفصیلی گفتگو ہمارے ہاں یا تو امام زمانہ علیہ السلام کے موضوعات پہ جو لیکچرز ہوئے ہیں, یہ شب قدر کی کوئی گفتگو ہوئی, اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئے تھے. یہ بالکل ان پڑھ تھے اور ایک رات کے اندر حافظ قرآن ہو گئے تھے, اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہدین نے ان کا امتحان لیا تھا, بڑے بڑے علماء اور مجتہدین, اور حیران رہ گئے تھے کہ جس طرح سے چاہیں قرآن میں ان سے جو چیز چاہیں پوچھ سکتے ہیں, حتیٰ کہ حروف تہجی کی شناخت تک نہیں کرتے تھے اس سے پہلے, اور ایک رات کے اندر ایسے حافظ قرآن ہو گئے تھے. آغا ری شاہری, انہوں نے باقاعدہ کربلائی کاظم کے نام سے پوری کتاب بھی لکھی ہے ان کے موضوع پر, اور جو مختصراً بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل تو آ چکی ہے, کہ اپنے والد کو کہتے تھے آپ خمس دیں. ان کے ساتھ ہی کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے, پڑھے لکھے تو تھے نہیں. تو اور کہتے تھے کہ امام کا کوئی حق جو ہے اپنے میں ذمے لے کر جانا نہیں چاہتا, اور وہ ان کے والد خمس نہیں دیتے تھے. ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اسی زمانے میں ایک مبلغ جو ہے ساروق آئے تھے, ساروقی اسی اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے.
اور اس نے آ کر باقاعدہ اس مبلغ نے ایک تقریر کی کہ کوئی شخص خمس نہ دے تو مال پہ خمس نہ نکالے تو اس کی غذا بھی حرام ہو جاتی ہے، لباس پر خمس نہ نکالے تو اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. والد کے پاس یہ آئے، کہا کہ ہمیں خمس نکالنا چاہیے، والد تیار نہیں ہوتے تھے، تو یہ والد کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے. کچھ عرصے تک وہاں پر رہے، لیکن والد نے پھر پیغام بھیجا کہ اچھا میں تیار ہوں. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا گناہوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر کچھ آواز نکالتے بھی ہیں تو دوسری طرف سے اگر ایک ذرا سا بھی اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے تو ہم 2 قدم اور پیچھے ہو جاتے ہیں. یعنی اتنے کمزور طریقے سے گناہوں کے مقابلے میں آتے ہیں کہ ہمیشہ وہ دوسرا جو ہے وہ چاہتا ہی چلا جاتا ہے، گناہ گار بھی جو ہوتا ہے. مقابلہ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے مقابلہ کیا، کہا کہ نہیں میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک آپ یقین دہانی نہیں کرائیں گے. بہرحال والد ان کو یقین دہانی کرا کے واپس گاؤں لے گئے. جب والد نے دیکھا یہ آئی گئے ہیں تو سوچیں گے شاید ابھی اپنے تئیں انہوں نے سوچا کہ اب سدھر گیا ہوگا، ابھی خمس کے متعلق اصرار نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ والد پھر خمس نہیں نکال رہے ہیں، تو یہ والد سے الگ ہو کے کہ ایک امامزادے وہاں پر تھے، ان کا روضہ تھا، یہ وہاں پر گئے. بہت مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں. تو اور وہاں روتے روتے تھوڑی سی ان کی جس طریقے سے آنکھ سی لگ جاتی ہے، تو اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نورانی شخصیت وہاں پر موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس نورانی شخصیت نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ آراف کی آیت نمبر 53 تلاوت کی. ثم استوى علی العرش والی جو آیت، کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ صرف آیت ابھی پڑھی ہی تھی. کربلائی کاظم ساروقی کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب یہ اٹھے بے ہوشی سے تو مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے. اور دوسری ایک اور وجہ ان کے بیٹے نے بتائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی جوانی سے ہی میرے والد نماز جعفر طیار کے بہت ہی زیادہ پابند تھے. اس حد تک پابند تھے، اس حد تک پابند تھے کہ سخت سردیوں کی راتوں میں نماز جعفر طیار پڑھتے تھے، اور شدید گرمیوں